آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. استخراج اجتہاد فقہا. استخراج بھی کہا جا سکتا ہے اور اجتہاد بھی کہا جا سکتا ہے فقہا کا، کسی بھی مسئلے کے بارے میں استخراج کرنا یا اجتہاد کرنا. فقہاء کرام کے استدلال مختلف ہو جانے کی وجہ سے استنباط اور استخراج بھی مختلف ہیں. فقہاء کرام نے چونکہ دلائل مختلف لیے ہیں، اس وجہ سے مختلف مسئلے، مختلف استنباطات ہوئے اور مختلف استخراج بھی ہوئے. امام قدوری جو کہ حنفی مسلک کے عالم ہیں، امام نووی، ٹھیک ہے، 2 واو ہیں، نووی، امام نووی جو کہ شافعی مسلک کے عالم ہیں، جن کی کتاب کا نام ہے المجموع. اور جو میں نے امام قدوری کے بارے میں آپ کو فرمایا کہ امام قدوری مسلک کے حنفی کے امام ہیں، جن کی کتاب ہے المختصر، بہت مشہور کتاب ہے المختصر، امام قدوری کی ہے. اور امام نووی جو شافعی مسلک کے ہیں، ان کی کتاب ہے المجموع. اور امام ابن قدامہ جو کہ حنبلی مسلک کے عالم ہیں، ان کی کتاب ہے المغنی. ان سب نے اپنی معروف کتب میں، یہ جو کتابوں کے میں نے آپ کو نام بتائے ہیں، معروف کتب میں ان مسائل کی نشاندہی اپنے اپنے استدلال سے فرمائی ہے. یہ اختلافی آراء ایک ہی مسلک کے مجتہد اور ان کے شاگردوں کے مابین بھی ہے. انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں نا، اور جو اختلافات بیان کیے نا، جیسے ابھی میں نے آپ سٹارٹ میں لکھا ہوا ہے کہ فقہاء کرام کے استدلال مختلف ہیں، اس وجہ سے استنباط اور استخراج بھی مختلف ہیں. تو انہوں نے، ان تینوں علماء نے اپنی جو کتابیں مرتب کی ہیں، اس میں تمام اختلافات کو درج کر دیا ہے اپنے مسلک سے منسلک. تو انہی اختلافی آراء میں ایک ہی مسلک کے مجتہد اور ان کے شاگرد کے مابین اور خود شاگردوں کے مابین بھی اختلافات ہیں، جس کو درج کر دیا گیا ہے. یا 2 مجتہدین کے درمیان جو اختلافات ہیں، اس کو بھی لکھ دیا گیا. مثلا ایک مجتہد اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہا ہے، تو اس وقت ایک اسٹوڈنٹ کو اتنی اجازت اپنا ٹیچر دیتا تھا کہ وہ اختلاف رائے کر سکتا ہے، وہ مختلف دلیل لا سکتا ہے. اس میں کسی قسم کی کوئی دشمنی، کوئی گستاخی، ہاں ادب کو ملحوظ رکھنا تو یہ تو ایک اولین تقاضا ہے، لیکن اس چیز کو معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا. اس سے ایک تو یہ پتا چلتا ہے کہ اگر کہیں اختلاف ہے تو اختلاف کیا جا سکتا ہے. دوسری بات سامنے آتی ہے کہ ضروری نہیں کہ یہ سب مقلد تھے. تمام جتنے بھی شاگرد ایک مجتہد کے سامنے بیٹھتے تھے وہ مقلد تھے. اگر مقلد ہوتے تو اختلاف رائے ہوتا ہی نا، جس کی مثال آپ انشاءاللہ پڑھیں گے ابھی مزید. ٹھیک ہے، تو یہ سمجھ آ رہا ہے آپ کو کہ ایک ہی مسلک کی کتاب میں ایک مجتہد کا دوسرے مجتہد سے اختلاف، ایک استاد کا شاگرد کا باہم اختلاف، اور شاگردوں کا باہم اختلاف، وہ سب ملتا ہے. یہ کیا ہے؟ اس وقت وسعت تھی، سوچ کو محدود نہیں کیا گیا تھا نا، اب کر دیا گیا ہے کہ کسی سے چمٹ جانا، اسی کو تو دوبارہ لایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، چلیں جی. مثلا المختصر کس کی کتاب ہے؟ میں نے آپ کو بتایا امام قدوری کی ہے، جو حنفی مسلک کے ہیں. مثلا المختصر میں باب صفت الصلاۃ میں امام قدوری رحمہ اللہ لکھتے ہیں فَإِن قَالَ بَدْلُ مِنَ التَّكْبِيرِ اللَّهُ أَجَلُّ أَوْ أَعْظَمُ أَوِ الرَّحْمَنُ أَكْبَرُ أَجْزَأَهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَ اللَّهُ تَعَالَى. وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَا يَجُوزُ إِلَّا أَن يَقُولَ اللَّهُ أَكْبَرُ أَوْ اللَّهُ الْأَكْبَرُ أَوْ اللَّهُ الْكَبِيرُ. صفحہ نمبر 24 اس کتاب کا. اگر نمازی تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کے بجائے اللہ اجل کہہ دے، یا اللہ اعظم کہہ دے، یا الرحمن اکبر کہہ دے، تو امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہم اللہ کے نزدیک ایسا کرنے سے اس کی نماز ہو جائے گی. امام ابو حنیفہ کو تو آپ جانتے ہیں، ان کے ایک شاگرد ہیں امام محمد بن حسن الشعبانی. یہ چھوٹے تھے بہت عمر میں، اور امام ابو حنیفہ کی شاگردی انہوں نے اختیار کر لی تھی.
اور ابھی چھوٹے ہی تھے کہ امام ابو حنیفہ فوت ہو گئے تھے. پھر ان کے جو ایک بہت پرانے شاگرد تھے جن کا آگے تذکرہ آئے گا، ابو یوسف، ان کے یہ شاگرد بن گئے تھے. کون؟ امام محمد. تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ امام ابو حنیفہ اور امام محمد یہ کون ہیں؟ استاد اور شاگرد ہو گئے. ان دونوں کے نزدیک ایسا کرنے سے نماز ہو جائے گی. کیسا کرنے سے؟ کہ اگر نمازی تکبیر تحریمہ میں اللہ اکبر کی بجائے اللہ اجل یا اللہ اعظم یا الرحمن اکبر کہہ دے تو اس کی نماز ہو جائے گی. ان کا یہ کہنا ہے کہ اللہ ہی کا نام تو ہے، اللہ اس کا ذاتی نام ہے اور باقی اس کے صفاتی نام ہیں، اور کوئی اکبر کہے یا اجل کہے یا کبیر کہے ایک ہی بات ہے. یہ ان کی رائے ہے. مگر امام ابو یوسف رحمہ اللہ یہ بھی ان کے شاگرد ہیں اور کافی عرصے تک ان کے شاگرد رہے. مگر امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا ارشاد ہے کہ ایسا کہنا جائز ہی نہیں. یہ اپنے استاد کی رائے کو رد کر رہے ہیں، اسی مسلک کے ہیں. کیا فرماتے ہیں کہ ایسا کرنا جائز ہی نہیں. ہاں اگر نمازی اللہ اکبر کہے یا اللہ اکبر کہے یا اللہ الکبیر کہے تو جائز ہوگا. ان کی یہ رائے ہے. اب یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ استاد اور شاگرد کے درمیان بھی اختلاف ہوا اور شاگرد اور شاگرد کے درمیان بھی اختلاف ہو گیا. ٹھیک ہے، اس کتاب میں انہوں نے اس طرح سے اختلافات بھی بیان کیے ہیں. مکلف کی تعریف کو پیش نظر رکھتے ہوئے، مکلف کسے کہیں گے؟ ایسا مسلمان جو عاقل اور بالغ ہے جس پر شریعت کے تمام احکام لاگو ہوتے ہیں، اسے مکلف کہا جاتا ہے. مکلف کی تعریف کو پیش نظر رکھتے ہوئے محدثین کا کہنا یہ ہے کہ غیر عرب نو مسلم جب نماز سیکھ لے گا. یہ غیر عرب نو مسلم کون ہے؟ عجمی شخص جس کو عربی زبان نہیں آتی. نو مسلم ہے، اس نے اسلام ابھی نیا قبول کیا ہے، تو چونکہ اس کی زبان مختلف ہے، آپ سمجھ لیں چائنیز ہے، اس کو اللہ اکبر بولنا ہی نہیں آتا. تو جب تک وہ اللہ اکبر نہیں بول سکتا تب تو ٹھیک ہے. لیکن کیا بیان کر رہے ہیں کہ غیر عرب نو مسلم جب نماز سیکھ لے گا تو اس وقت وہ وہی کلمات ادا کرنے کا مکلف ہو جائے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھائے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کیا سکھائے؟ اللہ اکبر. تو اگر کسی کو رخصت ملتی بھی ہے تو صرف اس کو جس کو بھی نماز اس نے سیکھی ہی نہیں. یا کوئی بچہ ہوتا ہے جس سے بھی بولنا نہیں آتا اور وہ اشارے کر کے پڑھ رہا ہوتا ہے، وہ تو خیر مکلف ہی نہیں. لیکن ایک ایسا شخص جو اپنی بلوغت پر پہنچ گیا ہے اور وہ اسلام قبول کرتا ہے اور وہ اعجمی ہے، تو جب تک اس کے نماز پڑھنا سیکھنا نہیں شروع کرتا تو وہ اگر وہ اشارتاً کچھ پڑھنے کی کوشش کرتا ہے اور کچھ اور کہہ دیتا ہے تب تو چلے پھر بھی رخصت ملتی ہے. لیکن جیسے ہی وہ نماز سیکھے گا تو اول کس سے سٹارٹ کرے گا؟ اللہ اکبر سے ہی سٹارٹ کرے گا، اسی کو پڑھنا وہ سیکھے گا. یہ محدثین کی رائے ہے. غیر مسنون الفاظ نہ ادا کرے اور نہ ہی اسے وہ سیکھے. اسی طرح منیت المصلی کتاب ہے. منیہ کہتے ہیں آرزو کو، تمنا کو، اور مصلی کہتے ہیں نماز کو، تو نماز کی تمنا. اسی طرح منیت المصلی کے صفحہ نمبر 6 میں ہے. یہ ابتدائی طلباء جتنے بھی ہوتے ہیں ان کو بہت سارے مسالک میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے. آپ میں سے پڑھی کسی نے منیت المصلی؟ پڑھی کسی نے؟ نہیں پڑھی؟ چلیں جی. تو بہت سے اداروں میں یہ ابتدائی طالب علم کو پڑھائی جاتی ہے. اس کے صفحہ نمبر 6 میں ہے وَيَمْسَحُ الرَّقَبَةُ بِظُهُورِ الْأَصَابِعِ الثَّلَاثِ بِمَاءٍ جَدِيدٍ وَقَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ أَدَبٌ. اور گردن کا مسا 3 انگلیوں کے ظاہری حصے سے جدید پانی لے کر کرے. ایک کتاب ہے جس میں نماز کے مسئلے مسائل بیان کیے جاتے ہیں. اس میں کیا ہے کہ ایک وضو کرنے والا شخص کیا کرے؟ 3 انگلیوں کے ظاہری حصے، ظاہری حصہ کون سا؟ یہ والا حصہ ہے. ظاہری حصے سے جدید پانی لے کر، انہیں سے سر کا تو پورا کانوں کا مسا کر لیا، اب وہ نیا پانی لے گا، ٹھیک ہے، اور 3 انگلیوں کے، کوئی بھی 3 انگلیاں، ٹھیک ہے، اس کے ظاہری حصے، یہ والا نہیں، پشت نہیں، ظاہری حصے کو لے کر جدید پانی لے کر کیا کرے گا؟ گردن کا مسا کرے گا.
ایک ہاتھ سے 2 ہاتھ سے. اب تو ہمارے یہاں شکل دونوں ہاتھوں سے ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس طرح کرے گا. کیوں؟ بعض فقہا کہتے ہیں کہ ایسا کرنا ادب ہے, یعنی وہ ایسا نہ کرے ورنہ کیا لگے گا کہ خارج کر رہا ہے. ایسے نہ کرے. کیا کرنا ادب ہے؟ اس ظاہری حصے سے گردن کا مسا کرنا ادب ہے. یہ منیت المصلی میں ہے. اسی پر یعنی جب انہوں نے یہ رائے اس میں بیان کی تو اس پر ایک دوسرے فقی نے, کوئی ایک فقی تھا, اس نے فتاوی قاضی خان سے نقل کرتے ہوئے, یعنی ایک دوسرے فقی جن کا کتاب ہے فتاوی قاضی خان, جس کو بہت شہرت حاصل ہوئی, اس سے نقل کرتے ہوئے یوں حاشیہ آرائی کی ہے. ہوا ایسا کہ ایک منیت المصلی ملی تھی جس نے اپنے حاشیے میں یہ لکھ کر دیا تھا ان کو جواب. جب منیت المصلی پڑھایا جا رہا تھا اس شاگرد کو, تو اس نے اپنے حاشیے میں یہ جواب لکھا تھا, اور اس جواب کی دلیل کہاں سے لی تھی؟ فتاوی قاضی خان سے لی تھی. اور وہ دلیل کیا تھی؟ وہ کیا نقل کرتے ہیں حاشیے میں؟ حاشیہ کسے کہتے ہیں؟ جو سائڈ میں درج کرتے ہیں نا امپورٹنٹ نوٹس. میتھس میں یوزولی ہم کر رہے ہوتے ہیں, ایل سی ایم سالو کرتے ہیں یا ڈویژن کرتے ہیں, تو کچھ ملٹیپلیکیشنز ہوتی ہے جو ہڈن رکھنی ہوتی ہے, وہ ہم کیا کرتے ہیں اس کو سائڈ میں لکھ رہے ہوتے ہیں. تو آ گیا نا ذہن میں حاشیہ کسے کہتے ہیں. تو انہوں نے یہاں پر حاشیے میں اپنے پاس جو نوٹس تھے اس میں یہ لکھا تھا, اور اس کے کہاں سے نقل کیا تھا؟ فتاوی قاضی خان سے. اور وہ دلیل کیا ہے؟ اما مسح الرقبۃ فلیس بادب ولا سنت. وضو میں گردن کا مسح نہ تو ادب میں شامل ہے اور نہ ہی سنت. آپ تو اسے ادب کہتے ہیں, ہم تو اسے سنت بھی نہیں کہتے, کہ سنت ہے ہی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی قول اور عمل سے گردن کا مسح کرنا ثابت ہی نہیں. جب سنت ہی نہیں ہے تو ادب کیسے ہو گیا؟ کہ پھر جب اس کو یہاں کرو تو ہی ادب ہے, اس طرح سے اگر کرو تو بے ادبی ہے. یہ ایسی کوئی بھی لاجک دینا بھی درست نہیں ہے. تو یہاں پر انہوں نے اس طرح اس کا جواب دیا ہے. ایک اور اختلاف رائے یہ بھی سامنے آیا. اب آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ پیچھے استاد اور شاگرد کے مابین اختلافات آپ کو بتائے جا رہے ہیں, کہ اگر کسی شاگرد نے کوئی اختلاف کیا ہے تو بھی دلیل کے ذریعے کیا ہے. ایک اور اختلاف رائے ہے. اچھا, کتنا وقت باقی ہے کلاس کا مجھے بتا دیں گے پلیز؟ ہو چکی ہے کلاس کا وقت مکمل ہو گیا. اچھا چلیں یہ لاسٹ میں پڑھ دیتی ہوں کیونکہ اسی سے جڑا ہوا ہے. المختصر میں ہی بیان فرماتے ہیں امام قدوری کی ایک اور چھوٹا سا ان کا اقتباس ہے. ایک اور اختلاف رائے یہ بھی سامنے آیا جسے امام قدوری بیان فرماتے ہیں المختصر میں, وَيَكْرَهُ لِلنِّسَاءِ أَن يُصَلِّينَ وَحْدَهُنَّ بِجَمَاعَةٍ فَإِنْ فَعَلْنَ وَقَفَتِ الْإِمَامَةُ وَسْطَهُنَّ كَالْعُرَاةِ وَيَصُفُّ الرِّجَالُ ثُمَّ الصِّبْيَانُ ثُمَّ الْخُنثَى ثُمَّ النِّسَاءُ وَيَكْرَهُ لِلنِّسَاءِ حُضُورُ الْجَمَاعَةِ وَلَا بَأْسَ بِأَن تَخْرُجَ الْعُجُوزَ. اچھا عجوزہ ہے, ٹھیک ہے, بأن تخرج العجوز في الفجر والمغرب والعشاء عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وقال أبو يوسف ومحمد. یہاں دیکھیں ابو یوسف اور محمد ساتھ ہو گئے. يجوز خروج العجوز في سائر الصلوات. المختصر للقدوری 29. عورتوں کے لیے مکروہ ہے کہ وہ خود باجماعت نماز پڑھیں. وَيَكْرَهُ لِلنِّسَاءِ. عورتوں کے لیے مکروہ ہے, ناپسندیدہ ہے کہ وہ خود باجماعت نماز پڑھیں. پھر اگر وہ ایسا کر بھی لیں تو عورتوں کی امامت عورت ان کے درمیان چھپ کر کھڑی ہوگی, یعنی پہلی صف میں اس طرح چھپ کر کھڑی ہوگی کہ وہ مردوں کے امام کی طرح باہر آ کر پہلی صف سے بھی آگے آ کر علیحدہ واضح نہیں ہوگی. انہوں نے یہ ایک مسئلہ بیان کیا ہے. یہ ہو گیا ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ ہے صف پہلے مرد بنائیں گے, پھر بچے بنائیں گے, پھر مخنث بنائیں گے, پھر عورتیں بنائیں گے. اگر وہ مردوں کے ساتھ مسجد میں جا کر جماعت سے نماز پڑھ رہی ہیں تو کیا ہوگی ترتیب؟ پہلے مرد صفے بنائیں گے, پھر بچے, پھر مخنث آپ سب جانتے ہیں جو مرد اور عورتوں کے درمیان ہوتے ہیں, جن کا فیصلہ کہ وہ مردوں میں شامل کیے جائیں یا عورتوں میں شامل کیے جائیں,
یعنی ان کو جب وراثت کے اعتبار سے حصہ دیا جائے گا تو ان کی عادتوں، ان کے خد و خال کے مطابق فیصلہ کیا جاتا ہے کہ وہ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، کن لوگوں میں زیادہ بیٹھتے اٹھتے ہیں. عورتوں میں زیادہ بیٹھتے ہیں تو ان کا رجحان عورتوں کی طرف ہے، میلان عورتوں کی طرف ہے تو وہ عورتوں کی طرح تصور کیے جائیں گے. اگر مردوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، مردوں کی طرف ان کا میلان زیادہ ہے تو وہ مرد تصور کیے جائیں گے. تو یہ ترتیب انہوں نے بتائی ہے. اور پھر عورتیں ایک اور مسئلہ کیا بیان کرتے ہیں، عورتوں کا مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کے لیے آنا مکروہ ہے. بوڑھی عورت اگر فجر، مغرب اور عشاء کے لیے باجماعت نماز پڑھنے کے لیے آنا چاہے، یہ تینوں نمازوں کے اوقات کیوں بیان کیے انہوں نے؟ کیونکہ اندھیرے میں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور کیسی عورتیں؟ بوڑھی عورت اگر فجر، مغرب اور عشاء کے لیے باجماعت نماز پڑھنے کے لیے آنا چاہے تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں، جبکہ امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ کا کہنا ہے کہ تمام نمازوں میں بوڑھی عورت مسجد میں نماز باجماعت پڑھنے کے لیے آ سکتی ہے. یہاں پر ان کا اختلاف ہو گیا. لیکن میں پھر یہی کہوں گی کہ یہاں پر کہیں بھی کسی بھی شاگرد کو استاد سے اختلاف کرنے کی کوئی پابندی نہیں تھی. یعنی وہ کر سکتا تھا اختلاف، کہ یہ نہیں تھا کہ آپ استاد کے آگے کچھ نہیں بول سکتے یا آپ اس سے مختلف رائے نہیں دے سکتے. ایسا اس وقت تھا. اس کا مطلب ضروری نہیں کہ شاگرد مقلد تھا اپنے استاد کا. یہاں جو مین پوائنٹ ریز کیا جا رہا ہے نا وہ یہ ہے. دوسری بات کہ یہاں پر یکرہ للنسائی ہے اور آگے بھی آتا ہے وَيَكْرَهُ لِلنِّسَاءِ، تو یہ ناپسندیدہ مکروہ دو قسم کا ہوتا ہے، مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی. مکروہ تحریمی کیا ہوتا ہے؟ اتنا ناپسندیدہ کہ جو حرام کی صف میں لے جائے، حرام تک پہنچا دے، اس کا قریب الحرام ہو وہ عمل، اسے کہتے ہیں مکروہ تحریمی. اور مکروہ تنزیہی کسے کہتے ہیں؟ کہ وہ فعل جس کو ترک کرنے میں شدت نہ پائی جاتی ہو، یعنی جس کو کر سکتے ہیں لیکن جس سے بچا جائے تو اجر ہوگا، اسی لیے وہ ناپسندیدہ ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ یہاں مکروہ تحریمی ہے یا مکروہ تنزیہی ہے؟ مکروہ تنزیہی ہے. کیوں؟ کیونکہ کیا فرما رہے ہیں کہ عورتوں کے لیے مکروہ ہے کہ وہ خود باجماعت پڑھیں. پھر اگر وہ ایسا کر بھی لیں تو یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے نا، پھر وہ اگر ایسا کر بھی لیں تو اگر مکروہ تحریمی ہوتا تو یہ نہ کہتے ہیں. تو یہ کیا ہے ان کے نزدیک؟ ہمارے نزدیک تو کیا ہے؟ یعنی قرآن و سنت کے نزدیک تو کیا ہے کہ عورت جائے، چاہے وہ ضعیف ہو یا وہ کسی بھی عمر کی ہو، وہ جا سکتی ہے. ہاں، پردے میں جانا اور یہ صف کی ترتیب رکھنا، یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں، لیکن وہ جا سکتی ہیں. لیکن یہاں پر جو مکروہ کی بات کی گئی ہے تو یہاں مکروہ تحریمی نہیں ہے، مکروہ تنزیہی ہے. آیات و احادیث کے فہم و اختلاف کو آپ سب نے ابھی دیکھ ہی لیا، اور فقہاء کرام کی اجتہادی اختلافات رائے کو بھی آپ نے ملاحظہ کیا. ان مسائل کی وضاحت میں علماء و فقہاء متن قرآن اور متن حدیث میں، یعنی قرآنک ٹیکسٹ اور حدیث کے ٹیکسٹ میں الفاظ کی وضاحت، ان کے معانی و مفہوم سے اخذ شدہ نتائج، یعنی جتنے بھی قرآن اور حدیث کے الفاظ ہیں اس کی وضاحت، ان کی کلیریفیکیشن، ان کے جتنے بھی معانی ہیں ان کی مفہوم سے جتنے بھی نتائج، جتنے بھی ریزلٹس، جتنے بھی ان کو مسائل اخذ ہیں کرتے ہیں، وہ نتائج تک وہ پہنچتے ہیں. اور مزید مسائل کا انکشاف، جو کھلتے ہیں ان کے آگے مزید مسائل یا ان کا حل جب پیش فرماتے ہیں، تو یہ سب متن کے علاوہ فروعات کہلاتے ہیں. ایک تو ہو گیا سیدھا سیدھا قرآنک ٹیکسٹ اور حدیث کا ٹیکسٹ، اس کی جتنی بھی وضاحت علماء لکھتے ہیں پوائنٹ 1 2 3 4 5 کر کے، وہ کیا ہے؟ فروعات ہے، شاخیں ہیں. فروع کسے کہتے ہیں؟ شاخ کو. انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے کہ یہ سب فروعات ہیں اور فروع کیسے کہتے ہیں. یہ تمام فروع حنفی، شافعی، حنبلی اور مالکی فقہ سبھی میں ملتی ہے. تو اصل کتاب و سنت ہے جو کہ نصوص کہلاتی ہیں، ان سے جو مسائل کا حل نکالا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ فروعات ہیں. بہت سے مسائل نکالے جاتے ہیں، وہ سب کیا ہیں؟ فروعات ہیں.
اسی وجہ سے فقہ کا ایک نام آپ کو بتایا گیا تھا علم الفروع، کہ فروعات جس میں ڈسکس کی جائیں گی وہ کیا ہے؟ دراصل فقہ ہے. ٹھیک ہے، تو کیسے ایک حدیث کے ذریعے سے مسائل مستنبط کیے گئے، کس طرح قرآنی آیت سے مسئلے نکالے گئے، یہ سب آج آپ نے پچھلی کلاس میں بھی اور آج بھی آپ نے یہ دیکھا. انشاءاللہ فروعات کو ہم آگے دیکھیں گے اگلی کلاس میں، اور کچھ اور بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. امید ہے آپ کو یہاں تک سمجھ آ گیا ہوگا. کوئی سوال ہے آپ کا؟ کوئی ایسی چیز جو سمجھ نہ آئی ہو؟ جی. مکروہ تنزیہی، دیکھیں مکروہ تنزیہی وہ فعل جس کو ترک کرنے میں، جس کو چھوڑنے میں شدت نہ پائی جاتی ہو. حرام کیا ہے؟ شدت کے ساتھ جس کو چھوڑنا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو نہ کرنے کے لیول میں کام آتا ہے نا، وہ مکروہ ہوتا ہے، ناپسندیدہ. ٹھیک ہے، لیکن مکروہ کے بھی دو گریڈز ہیں. ایک اتنا مکروہ ہے کہ آپ وہ کریں گے تو پھر آپ حرام کے قریب ہو جائیں گے، اور ایک مکروہ ایسا ہے جس کو آپ چھوڑیں گے تو وہ مستحب میں آ جائے گا. اس کا چھوڑنا مستحب میں آ جائے گا، اس کا کرنا مکروہ تنزیہی ہو جائے گا. یعنی ایک عورت، ان کے نزدیک ایک عورت اگر مسجد میں جا کے نماز پڑھتی ہے تو کیا ہے؟ مکروہ تنزیہی ہے. لیکن اگر وہ رکتی ہے تو کیا ہے؟ مستحب ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا؟ اب کلیئر ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے، چلیں جی، صحیح. بارک اللہ فیکم. بہرحال یہ ایک ٹرم آپ کو سمجھانا اس لیے ضروری ہے کیونکہ مکروہ میں ایسا ہوتا ہے ناپسندیدہ، تو اس ناپسندیدگی کی بھی حد ہوتی ہے نا، لیول ہوتا ہے. تو اس لیول کو دو لیول میں بتایا گیا ہے، تو وہ لیول آپ کو بتانا ضروری تھے کہ اگر تو کیا اتنا مکروہ ہے کہ عورت جا ہی نہیں سکتی ہے. تو بعض لوگ تو اس کو اتنا مکروہ سمجھتے ہیں کہ جب مسجد کی تعمیر کرتے ہیں تو اس میں عورتوں کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں رکھتے، یعنی وہ مکروہ ہے تحریمی کے حد تک اس کو لے جاتے ہیں. شاید ہو سکتا ہے کہ کہیں بھی مسجد میں عورتوں کے لیے وہ جگہ نہیں رکھتے ہیں. لیکن بعض جیسے مکروہ تنزیہی اور زیادہ تر مکروہ تنزیہی ہی کاؤنٹ کرتے ہیں اور مسجدوں میں عورتوں کی کچھ گنجائش باقی رکھتے ہیں. بہرحال یہ ایک صرف آپ کو یہاں اس پوائنٹ کو ریز اس لیے کیا گیا کہ یہاں پر صرف یہ بتایا جائے کہ کس طرح علماء اور مجتہدین میں ایک ہی مسلک کے آپس میں اختلاف ہوا. ٹھیک ہے، چلیں جی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں درست دین پر رکھے. یہ دعا کثرت سے مانگا کریں، اہدنا الصراط المستقیم. اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر کلمہ طیبہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلائے. جب اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو تو ہمیں موت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.